بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اور جناب کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان؟ تو اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو قبول اور منظور کرے اور سب کی مشکلوں کو اللہ پاک آسان کرے اور سب کو خوشحالیاں دے اس ماہ رمضان کے صدقے سے۔ تو جناب جی ہم نے اس دن کپڑے دھوئے تھے تو اس میں سے جو یوز والے تھے وہ تو پریس ہو گئے تھے، لیکن یہ وہ کپڑے ہیں جو بہت ہی موٹی موٹی سویٹر اور شال وغیرہ تھے اور سوٹ تھے، تو میں نے سوچا کہ انہیں الگ پیک کر کے رکھ دوں، تاکہ اب جب میں نے پھر واشنگ مشین لگانے لگی تھی تو سوچا کہ پہلے ان کو کسی ٹھکانے لگاؤں، تو میں نے یہ سارے لے کے تو بیگوں میں پیک کر رہی تھی۔ آرگنائزر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو کچھ ان میں پیک کروں گے اور کچھ یہ، تو ان سے جان چھڑانے کے بعد جی ہم مشین لگائیں گے اور پھر اب جو دوسرے سیزن کے ہیں وہ بھی اوپن کرنے ہیں۔ تو میں نے اپنے تھوڑے تھوڑے پارٹ بنائے ہیں جو میں ڈیلی نا تھوڑے تھوڑے کام کر رہی ہوں، اکٹھے تو مجھ سے ہوتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے۔ اور جناب یہ ساتھ میں افطاری اور سحری کے لیے میں نے سوچا کہ اکٹھی دونوں ہانڈیاں بنا دوں، اس لیے کہ آج کلیجی کا سب کا دل تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ جب کلیجی بنے گی تو سحری میں تو کسی نے بھی نہیں کھانی، کہ یہ بہت بھاری پن کر دیتی ہے تو کھایا نہیں جاتا، تو اس وجہ سے میں نے ساتھ میں آلو کے چپس کا بھی پلان کیا تھا۔ اور یہ میں کلیجی ہلکی سی بھون لوں گی، زیادہ نہیں فرائی کرتی اس لیے کہ پھر یہ اکڑ جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے۔ بس مسالے ڈال کے اور ایک ٹماٹر ڈال کے نا اس کو ہلکا سا آنچ پہ رکھ دوں گی، اور ساتھ میں یہ میں نے آلو کے چپس بنا لیے تھے کہ میں سحری میں اس کو یوز کروں گی نا، جس نے سالن کھانا ہوگا بس سحری میں کھا لے گا، کہ یہ ہلکے پھلکے سے ہوتے ہیں اور سارے شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں نا۔ تو یہ آلو کے چپس اس کو بھی اسی طرح ہلکا سا فرائی کر کے مسالے ڈال دیں گے، اور یہ ہماری جی تیار ہو جائے گی ہانڈیاں دونوں۔ اور ساتھ میں میرے کپڑوں والا کام بھی ہو رہا ہے جو میں پیکنگ ساتھ ساتھ ان کی کر رہی ہوں، تو تھوڑا لینتھی کام ہے، اتنا تو ویڈیو میں ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی پروسیس میرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو ساتھ میں نے کہا پہلے یہ کر لوں گی نا، اتنی تھک جاؤں کہ پھر کسی اور کام کی ہمت ہی نہ رہے۔ تو بس یہی آج کل کی روٹین ہے، کبھی سحری کی تیاری ہو رہی، کبھی افطاری کی ہو رہی ہے، اوپر سے موسم جو ہے نا اس نے بھی جو ہے نا تنگ تو نہیں کہنا چاہیے کہ 2 دن دھوپ نکلی ہے تو شدید گرمی محسوس ہو رہی تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ چلیں تھوڑی بارش ہوتی ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے، لیکن یہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے، دن میں اتنی گرمی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کپڑے پہنے نہیں جاتے، اور جب رات میں تھوڑی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو پھر جو دن والے ہوتے ہیں وہ رات میں نہیں پہنے جاتے، تو پھر اس وجہ سے کپڑوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، کپڑے یہ بھی نکالو تو یہ بھی نکالو، تو اس وجہ سے تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی تھی۔ تو ساتھ میں عید کے لیے بھی اب تیاریاں شروع کرنی تھی، بیڈ شیٹس وغیرہ دھونی تھی، سارا کچھ ٹاول جنماز یہ وہ جو رمضان کے لیے تیار کیے تھے، اب عید کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ مہمان بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر تو 2-3 دن بالکل بھی کوئی کام نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے ساری تیاریاں ہو جائیں تو پھر سارے بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے ہم عید کرتے ہیں، اور بچیاں بھی میری آ جاتی ہیں، تو بس خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، نہیں تو بندہ اسی طرح اکیلا بیٹھا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ پہلے سارے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، سارے ماں باپ کے آس پاس اکٹھے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو، اور کوئی ہوش نہیں ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں اپنے اپنے، بیٹے بھی ماشاءاللہ آج کل وہی بات ہے جیسے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں، بیٹوں کا بھی تقریباً وہی سیم پروسیس ہی ہے کہ اگر تو آپ کے ملک کے اندر ہی رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے بچے آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں وہ ماؤں سے بچھڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، اسی طرح پھر مائیں ان کا بھی انتظار کرتی ہیں کہ کب ہمارے بچے آئیں اکٹھے ہوں، تو پھر ہی ہماری عید اور شب براتیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ پہلے ہم لڑکیاں ماں باپ کے گھر دوڑ دوڑ کے جاتی ہیں شروع میں کہ ان سے ملیں گے بہن بھائیوں سے، تو عید ہوگی، آہستہ آہستہ پھر اپنے اپنے مسائل میں ایسے الجھتے ہیں اور سب کے اپنی اپنی فیملیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر اپنے اپنے بچوں کے لیے پھر مائیں جو ہے نا انتظار کرتی ہیں، اور کبھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم کاموں میں بزی ہوتے ہیں، بچوں کے لیے اتنا نہیں نکلتا ٹائم کہ انہی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر بچے بیچارے جب کمانا شروع کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بیچارے اپنے روزگاروں میں لگ جاتے ہیں، بچیاں اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو جاتی ہیں، تو زندگی کا سرکل ایسے ہی سب کا چلتا رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے، سب کے بچوں کو خوش رکھے، تو ماں باپ کے دلوں کو بھی سکون رہتا ہے، اور بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں بس سب کے گھر آباد رکھے اللہ پاک اس رمضان پاک کے صدقے سے، اور صحتوں والی زندگیاں دے اللہ پاک۔
اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں روزگار دے، اور ہمارے جو والدین اس جہان سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت کرے، جن کے حیات ہیں اللہ انہیں لمبیاں زندگی دے۔ اور بس دعائیں ہیں اس رمضان میں سب کے لیے، تو پلیز اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کہ میری یہ ایک بڑی اچھی مصروفیت ہے اپنے۔ تو جی بس اسی طرح میرا دن گزر جاتا ہے، میں ویڈیو لگاتی ہوں، پھر اس کو چیک کرتی ہوں، اپنے ویوز چیک کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ میری آج کل مصروفیت ہے، اور اسی طرح میں خوش رہتی ہوں، اپنی صحت بھی میری ٹھیک ہو جاتی ہے اسی وجہ سے، اور آپ لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس آئیں گے تو میری اور حوصلہ افزائی ہوگی، اور میں بہت اچھی اچھی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب پہ بھی اپنا فضل اور کرم کرے۔ تو میری سمپل سی ویڈیو ہے جو کہ ہر نارمل گھر کی ہوتی ہے، روز کی روٹین، ویسی ہی میری بھی ہے، اور رمضان میں بھی سب کی سیم ایسی ہی ہیں، کوئی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سب کا ایسا ہی شیڈول ہوتا ہے۔ اور اب تو ہم عید کی تیاریوں میں بزی ہو جائیں گے، تو اس کے حوالے سے ہمارے بلاگ آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ عید کی تیاری کیسے کیسے ہم کرتے ہیں۔ تو یہیں تک تھا میرا بلاگ، اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔